بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کا بیان بھٹکلیس.com اور اردوaudio.com میں پیش خدمت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الأموات، أو كما قال عليه السلام. بزرگان محترم، پہلے سے کوئی علم بھی نہیں تھا اور ارادہ بھی نہیں تھا کہ جمعہ کے بعد کچھ بیان کرنا ہوگا۔ حاضری کا مقصد صرف جمعہ کی نماز پڑھنا تھا، لیکن ہمارے مولانا شجاع الملک صاحب نے نماز سے پہلے ارشاد فرمایا کہ کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہوگا۔ ان کی تعمیل حکم کے طور پر چند منٹ کے لیے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ کوئی لمبی تقریر یا وعظ اس وقت نہیں ہو سکے گا، بلکہ محض تعمیل ارشاد کے طور پر چند کلمات اس حدیث کی روشنی میں گزارش کروں گا جو اس وقت میں نے تلاوت کی۔ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات۔ اس کی تفسیر سے پہلے اتنی بات ذہن نشین کر لیجیے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا ایک پیکر اور ایک بدن اور ایک جثہ ہے، اور ایک اس کے اندر روح اور زندگی اور حیات ہے۔ یہ ظاہری بدن جو مثلا ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، یہ خود مستقلاً انسان نہیں ہے، یہ انسان کی محض صورت اور علامت ہے۔ انسانیت اس جثے کے اندر چھپی ہوئی ہے جو روح کی صورت میں ہے اور حقیقت کی صورت میں ہے۔ یہ محض ایک نمائش اور نمود ہے اس حقیقت کی جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ وہی ہے فی الحقیقت ہماری انسانیت، اور اسی کا نام ہے زندگی۔ اگر روح انسان کے بدن میں سے نکال لی جائے تو بدن کا کوئی وجود نہیں، چند دن بدن رہے گا، وہ بھی روح کے پچھلے اثرات کے تحت، جہاں دو تین گزریں گے اور اثرات زندگی کے جو اس میں تھوڑے بہت شرائط کیے ہوئے تھے وہ زائل ہو جائیں گے، تو یہی بدن گلنا اور پھولنا اور سڑنا اور پھٹنا شروع ہوگا۔ اس کا ریزہ ریزہ بکھر جائے گا، مٹی مٹی میں مل جائے گی، پانی پانی میں، جو کچھ حرارت ہے وہ آگ میں جا ملے گی، ہوا ہوا میں جا ملے گی، شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ تو شیرازہ بندی اس بدن کی اگر کر رکھی ہے تو روح نے کر رکھی ہے۔ روح نکلتے ہی بدن کی کوئی اصلیت نہیں، یہ باطل محض ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔
اس سے واضح ہوا کہ زندگی نام صورت کا نہیں ہے بلکہ حقیقت کا ہے. صورت اس زندگی کی محض نمائش ہے اور مظاہرہ ہے اور دکھلاوا ہے. یہی صورت سمجھ لیجئے اس پوری کائنات کی بھی. یہ تو ہماری مختصر کائنات ہے بدن، یہ زندہ ہے روح سے، تو اسی طرح سمجھیے کہ یہ پوری کائنات بھی زندہ ہے کسی روح سے. جب تک وہ روح اس کائنات میں موجود ہے یہ کائنات زندہ کہلائے گی. جب وہ روح نکال لی جائے گی یہ ساری کائنات کا خیمہ آ پڑے گا، درہم برہم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ بکھر جائے گا. وہ روح کیا چیز ہے؟ تو جو روح انسان کے بدن میں ہے وہی روح کائنات میں ہے. انسانی روح کے بارے میں فرمایا گیا قرآن کریم میں، یسألونک عن الروح، اے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ روح کے بارے میں، کیا ہے وہ؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے، ایک لطیف ہے، خداوندی ہے. اس سے یہ کثیف ہے جسمانی سنبھلا ہوا ہے، وہ نکل جائے، کثیفہ ختم ہو جائے. اسی طرح سے پوری کائنات کی روح بھی در حقیقت لطیف ربانی ہے اور اس کا نام ہے ذکر اللہ. یاد حق سے یہ کائنات کھڑی ہوئی ہے. ذکر خداوندی جب اس میں سے منقطع ہو جائے گا جب یہ خیمہ آ پڑے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. جب ایک بھی باقی نہیں رہے گا اور سارے شرار الناس رہ جائیں گے جن کے دل میں نہ یاد حق ہوگی، نہ ذکر خداوندی ہوگا، نہ ان کی زبان تر ہوگی ذکر الہی سے، قلوب یکسر بھلا بیٹھیں گے. نہ صرف بھلا بیٹھیں گے بلکہ خالی ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے، ذکر مٹ جائے گا. یعنی شرار الناس بدترین خلائق رہ جائیں گے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، نہ اچھائی کو اچھائی جانیں گے نہ برائی کو برائی. سڑکوں پر بدکاری اس طرح سے ہوگی جسے جانور اور بہیمے پھرتے ہیں، نہ حیا ہوگی نہ غیرت ہوگی. جب ساری کائنات سارے انسان ایسے بن جائیں گے فرماتے ہیں اسی وقت قیامت قائم کر دی جائے گی. تو قیامت نام ہے اس عالم کے ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دینے کا. آسمان بھی ٹوٹ پڑے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی، پانی میں مٹی اور مٹی میں پانی، ہوا میں آگ اور آگ میں ہوا، سب گڑبڑ ہو کر قصہ درہم برہم ہو جائے گا، سارا خیمہ آ پڑے گا. جس طرح بدن کا شیرازہ بکھر جاتا ہے روح کے نکلنے سے، اسی طرح پوری کائنات کا شیرازہ بکھر جائے گا اس روح کے نکلنے سے جس کا نام ذکر اللہ اور یاد خداوندی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کی روح ذکر خداوندی ہے، یاد حق ہے. جب تک یہ موجود رہے گی کائنات کا خیمہ کھڑا ہوا ہے، جب یہ نکل جائے گی کائنات درہم برہم ہو جائے گی. تو ظاہر میں تو کائنات سنبھلی ہوئی ہے ہم سے اور آپ سے، حقیقتاً سنبھلی ہوئی ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں سے. جب تک وہ موجود ہے کائنات موجود ہے، جب وہ ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی. تو اس ساری کائنات کا خیمہ کھڑا ہوا ہے یاد حق کے اوپر، ذکر کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام خبر دیتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر خداوندی میں مصروف، ہر وقت یاد حق کرتا ہے. اور جب یاد منقطع ہوتی ہے وہی اس ذرے کے مٹنے کا وقت ہوتا ہے، ختم ہو جانے کا وقت. حدیث میں ہے کہ سبز ٹہنی ہری ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب ذکر ختم ہو جاتا ہے وہ ٹہنیاں خشک ہو کر پتے جھڑ جاتے ہیں. تو روح نباتی پھر حقیقت یہی یاد خداوندی ہے. جب تک موجود ہے درخت موجود ہے، نہیں موجود رہے گا یہ ذکر وہ ختم ہو کر سوکھ جائے گا، پتے جھڑ جائیں گے، وہی اس کی موت کا وقت ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مصروف. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
ولکن لا تفقهون تسبیحهم، کوئی ذرہ کائنات کا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تمہاری زبان اور ہے اور کائنات کے ذروں کی زبان اور ہے، پرندوں کی زبان اور ہے، وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کی یاد کرتے ہیں، تم نہیں سمجھتے ان کی زبان، اور تم ان کی زبان کو کیا سمجھو گے؟ تم اپنے بہت سے بھائی بندوں کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ ایک پنجاب کا رہنے والا بنگلہ زبان نہیں جانتا، بنگال کا رہنے والا پشتو زبان نہیں جانتا، ایک پختونستان کا رہنے والا ترکی زبان نہیں جانتا، ترکی کا رہنے والا عربی زبان نہیں جانتا۔ تو جو اپنے بھائیوں کی زبان نہ سمجھے وہ کنکریوں کی اور پرندوں کی زبانیں کیا سمجھیں گے؟ لیکن زبان سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نہ سمجھیں تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بنگلہ زبان میں کوئی یاد نہیں کر رہا ہے اللہ، اور اگر آپ پشتو نہ سمجھیں تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پشتو میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ وہ نام لے گا، ذکر کرے گا، آپ بیٹھے ہوئے منہ دیکھیں گے اس کا، اس لیے کہ زبان نہیں سمجھتے آپ اس۔ بالکل ایسی مثال ہے اس کی کہ جیسے آپ دفتر میں گئے ہوں گے ٹیلی گراف کے، اور وہاں جا کے آپ نے تار دیا، 2-3 روپے فیس کے ادا کیے، تار بابو نے پیتل کی کھونٹی پر ہاتھ رکھ کر کھٹ 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 کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ مضمون دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں فلاں تاریخ کو، یہ بیٹھا ہوا کھٹ کھٹ کر رہا، اس مضمون سے کیا تعلق اس کھٹ کھٹ؟ لیکن آپ کے نکانوں میں تو وہ کھٹ کھٹ آ رہی ہے، اور حقیقت میں اسی کھٹاکھٹ میں علوم پہنچ رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر کو، مگر آپ اس فن سے واقف نہیں، اس لیے آپ نہیں سمجھتے۔ وہی اصطلاحات ہیں کہ جس سے مضمون چل رہا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کو، اگر آپ اس فن کو سیکھے ہوئے ہوتے، ان اصطلاحات سے کھٹ کھٹ کی واقف ہوتے، فوراً آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا مضمون جا رہا ہے کراچی سے لاہور کی طرف اور لاہور سے ڈھاکے کی طرف، مگر آپ کو علم نہیں اصطلاحات کا، اس لیے آپ حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کھٹ کھٹ کر رہا ہے، بھلا میرا بتلا وہ مضمون کیسے پہنچ جائے گا؟ مگر مضمون آپ کا ہے، اصطلاح اس کی ہے، وہ جا رہا ہے اس کی اصطلاح میں۔ اسی طرح سے ایک پرندہ جب سینٹی بجاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں سینٹیاں بجا رہا ہے، حقیقت میں وہ ذکر اللہ کر رہا ہے، مگر اس کی زبان سے آپ واقف نہیں۔ طوطا بولتا ہے، وہ اللہ کی یاد کرتا ہے، آپ واقف نہیں اس کی زبان سے، جیسا کہ آپ اپنے کسی یورپ والے بھائی کی زبان سے واقف نہیں ہے، وہ اپنی زبان میں خدا کو یاد کرے گا، آپ بیٹھے ہوئے منہ دیکھیں۔ تو کوئی پرندہ، کوئی درندہ، چرندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو، مگر زبان اس کی ہے، فہم آپ کا نہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم سمجھتے نہیں ہو اس کی تسبیح کو، وہ مگر مشغول ہے تسبیح۔ حدیث میں ہے کہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب میل آنا شروع ہو جاتا ہے ذکر اللہ بند ہو جاتا ہے، وہی وقت اس کی فنا کا ہوتا ہے کہ آپ نفرت سے بدن سے اتار کر پھینک دیتے ہیں، جب تک کہ دھوبی اس کو پاک اور صاف کر کے نہ لائے۔ جب سفید ہو جائے گا پھر ذکر میں مشغول ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ جس شخص کو امام بنایا جائے مسجد کا، وہ میلے کپڑوں سے نماز نہ پڑھائے، یعنی ایسے میلے کپڑے جن میں سے بدبو اٹھنے لگے، یوں تو کپڑا اگلے ہی دن میلا ہو جاتا ہے۔ علماء عربیت لکھتے ہیں کہ لذت الثياب یوم، کپڑے کی لذت ایک دن کی ہوتی ہے، اب اگلے دن سے میل آنا شروع ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت میل تو فوراً شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایسا میلا پن کہ پسینہ جذب ہوتے ہوتے وہ زرد رنگ بن جائے، اس میں سے بدبو آنے لگے، اس کا رنگ بھی متغیر ہو جائے، شکل بھی بدل جائے، اس وقت مکروہ ہے نماز پڑھانا امام کو ان کپڑوں کے ساتھ۔ ظاہری وجہ تو اس کی یہی ہے کہ امام فی الحقیقت وکیل ہے تمام مقتدیوں کا اللہ کی بارگاہ میں، وہ قابل تعظیم ہے، اس میں نفرت کی وجوہ نہ ہونی چاہیے کہ مقتدی متنفر ہونے لگے۔ اگر کپڑے اس کے غیر معمولی طور پر میلے ہوئے تو مقتدیوں کو خلجان پیدا ہوگا کہ کس بے ڈھنگے آدمی کے پیچھے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو جو اپنے خیال میں اس کے بے ڈھنگے پن کے خیال میں مشغول ہوں گے، اللہ سے رابطہ کیا قائم ہوگا ان کو؟
وہ تو امام کی مذمت میں لگے ہوئے ہیں کہ امام عجب بے ڈھنگا ہے، کھڑا ہو گیا، بدبو اس میں سے آ رہی ہے، رنگ اس کا صحیح نہیں، یہ ہمیں خدا تک کیا پہنچائے گا؟ تو امام کے لیے ضروری ہے کہ صاف ستھرا ہو، کپڑے بھی صاف ہوں، تو ظاہری وجہ تو یہ ہے، لیکن باطنی وجہ پہ غور کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ سفید کپڑا ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، امام کے کپڑوں کا ذکر خود امام کی طبیعت کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب اس کے ارد گرد ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں، اگرچہ وہ کانوں سے نہ سنی جائیں، ان آوازوں سے خود امام کے قلب میں ذکر اللہ کی رغبت پیدا ہوگی اور یاد حق دل میں تازہ ہو کر وہ زیادہ متوجہ ہوگا اللہ کی طرف، مقتدی بھی اتنے ہی متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ نے تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی غسل کر کے صاف کپڑے پہنتا ہے تو بے اختیار بھی الحمدللہ نکلتا ہے، طبیعت میں شگفتگی ہوتی ہے، اور جب میلے کپڑے ہو جاتے ہیں تو انقباض اور تکدر طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، نام لینا چاہتا بھی اللہ کا تو نہیں نکلتا، طبیعت میں انقباض ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں کپڑے کے ذکر کا اثر ہوتا ہے جو انسانی قلب پر پڑتا ہے۔ اگر آپ سبزی میں بیٹھیں گے زیادہ توفیق ہوگی ذکر کی، جھاڑ جھنکار میں بیٹھیں گے کم ہو جائے گی، اس لیے کہ سبزہ خود تسبیح میں مصروف۔ اکثر اہل اللہ کو دیکھا گیا ہے کہ دریا کے کنارے یا سبزے میں جا کر ذکر اللہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول کا ذکر خود مؤثر ہوتا ہے ان کے قلوب پہ۔ حدیث میں ہے کہ چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جب رک جاتا ہے تسبیح بند ہو جاتی ہے۔ چلتا ہوا پانی در حقیقت زندہ ہے ذکر کی حیات کی وجہ سے، اور جب ٹھہر گیا جسے مائع راکد کہتے ہیں اس میں تغیر آ جاتا ہے، وہ سڑ بھی جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے، تسبیح بند ہو جاتی ہے۔ تسبیح کا بند ہونا ہے کہ لطافت کی روح اس میں سے کھنچ جاتی ہے، اس کے اندر کثافت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، سبز ٹہنیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سفید کپڑا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تمام چیزیں ذکر میں مشغول ہے، کنکریاں ذکر میں مشغول ہیں۔ ہم آپ سمجھتے نہیں ہیں، اہل باطن کو کبھی کبھی علم دے دیا جاتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی تسبیح کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بطور معجزے کے یہ علم دیا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہی تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، سلیمان علیہ السلام کا مقولہ نقل کیا گیا ہے قرآن حکیم میں کہ اے لوگوں ہمیں سکھلائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں۔ سلیمان علیہ السلام بتلا دیتے تھے کہ یہ دو کوے کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور یہ دو چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں، وہ ذکر کو سمجھتے۔ احادیث میں تقریباً 18-19 مثالیں دی گئی ہیں مختلف جانوروں کی، اور ان کی تسبیح ذکر کی گئی۔ تیتر یہ کہتا ہے، مور یہ کہتا ہے، فلاں کی یہ تسبیح ہے، فلاں کا یہ ذکر ہے۔ تیتر کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس کی تسبیح یہ ہے کہ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ایک نصیحت ہے جو اس کی زبان سے ہر وقت نکلتی رہتی ہے۔ بعض کی تسبیح ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائی، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی داڑھیوں سے، عورتوں کو زینت دی مینڈیوں سے اور چوٹیوں سے۔ مختلف عبرتیں، مختلف نصیحتیں پرندوں کی زبان سے ادا ہوتی ہیں، مگر ولکن لا تفقهون تسبیحهم، کس زبان مرا نمی فہمت بعزیزاں کے التماس کنم، وہ میری زبان نہیں پہچانتے لوگ تو میں دوستوں سے کیا کہوں۔ پرندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو نصیحت کر رہا ہوں مگر انسان میری زبان نہیں پہچانتے۔ جن کو حق تعالیٰ یہ علم دیتے ہیں وہ زبان پہچاننے لگتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی بولیوں کا علم جان لیا، مگر کسی کالج یا مدرسے میں پڑھ کر نہیں، اللہ کے الہام سے، یعنی بطور معجزے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات فیصلہ فرماتے تھے ان کے جھگڑوں کا، ان کے معاملات کا۔ حدیث میں ہے کہ ایک اونٹ حاضر ہوا، بلبلاتا ہوا، بڑبڑاتا ہوا اپنی زبان میں، جب خدمت بابرکت میں حاضر ہوا
آپ اور آیا اس شان سے کہ بول رہا ہے، بل بلا رہا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہے، آ کر اپنا منہ ڈال دیا حضور کے قدموں میں، فرما بلاؤ اس کے مالک۔ اونٹ والا بلا گیا، مالک آیا، فرما یہ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لادتا ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ بے شک یا رسول اللہ میں اس جرم کا مجرم ہوں، فرما آئندہ ایسا مت کرنا۔ اونٹ خوش ہوتا ہوا واپس ہو گیا، تو اس کی زبان کو سمجھ کر اس کی فریاد سنی اور فیصلہ دیا۔ حدیث میں ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، کسی دیہاتی کے مکان کے قریب سے گزر ہوا، وہ کہیں پہاڑ میں سے کوئی ہرنی پکڑ رہا تھا، اس کے گلے میں رسی باندھ رکھی تھی، وہ بن رہی تھی کھونٹی سے۔ اس نے دیکھ کر کے فریاد شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ دیہاتی تجھے پکڑ رہا ہے، تو اس کی ملک ہو گئی، اس لیے کہ پہاڑ میں جو چیز ہوتی ہے جو اس پہ قبضہ کر لے اسی کی ملک بن جاتی، تو اس کی ملک ہو گئی، میں کیسے چھوڑوں تجھے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے 2 بچے بل بلا رہے ہیں پہاڑی میں اور بھوکے ہیں، میں ہی دودھ پلاتی تھی، وہ میرے بچے مر جائیں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ وعدہ کر کہ دودھ پلا کر پھر یہیں آ جائے گی۔ اس نے وعدہ کیا اور حلف کیا۔ آپ نے رسی کھول دی گلے میں، گئی جا کر دودھ پلایا، واپس آ کر پھر کھڑی ہوئی، آپ نے پھر رسی ڈال دی گلے میں، اور دیہاتی آیا تو فرمایا کہ کیا تو نے زیادتی کی ہے، اس کے بچے بل بلا رہے ہیں، تو نے لا کے قبضہ کیا، چھوڑ دے اس ہرنی کو۔ اس نے نصیحت قبول کی، ہرنی کو آزاد کر دیا اور دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیوں پر مطلع ہوتے تھے، تو انبیاء علیہ السلام کو بطور معجزے کے زبانوں کا علم دیا گیا، پرندوں تک کی زبان، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانی زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے گئے، تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ یعنی عَلَّمَ اللُّغَاتِ كُلَّهَا، ساری لغتیں آدم علیہ السلام کو سکھلا دی گئی تھیں جو قیامت تک بولی جائیں گی انسانوں کے اندر، ہر زبان سکھلا دی۔ ان کی پہلی نسل ان تمام زبانوں کو جانتی تھی، لیکن جب نسل مختلف ہوئی اور منتشر ہوئی دنیا میں، کوئی قبیلہ کہیں آباد ہوا، کوئی کہیں آباد ہوا، تو وہاں کی مرز و بوم اور زمینوں کی خصوصیات سے ایک ایک لغت کا غلبہ ہو گیا ایک ایک قبیلے کے اوپر، اس طرح زبانیں الگ الگ ہو گئی۔ تو ایک نے دوسرے کی زبان کو سمجھنا چھوڑ دیا، بلکہ محروم ہو گیا سمجھنے سے۔ اس کو حق تعالی نے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرمایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے چہرے کے رنگوں کا اختلاف، یعنی بنی آدم اتنے مختلف، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک جنس ایک نوع، لیکن ایک سے دوسرے کی صورت نہیں ملتی، رنگ نہیں ملتا اور زبان نہیں ملتی۔ ایک پنجابی بولتا ہے، ایک بنگلہ بولتا ہے، ایک ہندی بولتا ہے، ایک انگریزی بولتا ہے۔ دنیا کے جتنے جاندار ہیں ہر نوع کی ایک زبان ہے، وہ کسی ملک کا ہو۔ طوطا مثلا ٹیں کرے گا، وہ ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا، عربستان کا ہو یا ترکستان۔ مور ایک بولی بولے گا، یورپ کا ہو یا ایشیا کا ہو یا افریقہ کا ہو، ایک ہی بولی ہے۔ کبوتر ایک ہی طرح بولے گا کہیں کا ہو، لیکن انسان بھانت بھانت کی بولیاں بولتا ہے، ترکی اور طرح سے، اور یورپین اور انداز سے، اور افریقن اور انداز سے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک جنس کے سارے افراد اور زبانیں الگ الگ اور ایک دوسرے کی نہیں سمجھتا، تو یہ قدرت خداوندی کی نشانی ہے۔ تو بہرحال ہر چیز اپنی اپنی زبان میں تسبیح کرتی ہے، مگر ہم ان کی زبانوں کو نہیں سمجھتے، جیسا کہ ہم ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ تو کنکریاں بھی تسبیح کرتی ہیں، سفید کپڑا بھی تسبیح کرتا ہے،
چلتا ہوا پانی بھی تسبیح پڑھتا ہے، ہری ٹہنیاں تسبیح کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لیکن نہیں ذکر کرتا تو انسان ذکر نہیں کرتا، غافل ہے تو انسان غافل ہے اللہ کی یاد سے، حالانکہ سب سے زیادہ اس کو ذاکر ہونا چاہیے تھا۔ جو نعمتیں اللہ نے اس پر مبذول کی ہیں، کائنات میں سے کسی چیز کو وہ نعمتیں عطا نہیں ہیں۔ جتنا چہیتا اور پیاری مخلوق انسان ہے، کائنات میں کوئی مخلوق اللہ کو اتنی پیاری نہیں، تو ساری ذاکر حق ہے، مگر یہ ہے غافل حق سے، حالانکہ سب سے زیادہ ذاکر اس کو ہونا چاہیے تھا۔ انعامات کی بارش ہے اس کے اوپر، ہر چیز کا لباس اس کی کھال ہے، اس کو الگ لباس دیا گیا، رنگ برنگ کے لباس، رنگ برنگ کے کپڑے، ہر نوع کی غذا ایک ہے، کوئی گھاس کھاتی ہے نوع، کوئی جانوروں کی نوع دانہ کھاتی ہے، کوئی پتے چاٹتی ہے، کوئی مٹی کھاتی ہے، کوئی جانوروں کی نوع ہوا چوستی، لیکن انسان کو قادر کیا گیا ہر چیز پر، ہر غذا اس کی غذا ہے، ہر چیز اس کی، گھاس یہ کھائے اور ماंس یہ کھائے، پتے یہ کھائے اور گھاس یہ کھا جائے، چونا یہ کھائے اور مٹی یہ کھائے، چاندی یہ کھا جائے اور سونا یہ نگل لے، جواہرات اس کے پیٹ میں جاتے ہیں، تو غرض جمادات اور نباتات اور حیوانات ساری چیزیں اس کی غذا۔ چاندی اور سونے کے ورق نگل جائے گا، چاندی سونے کا کشتہ کھا جائے گا انسان، یاقوتیاں اس کے لیے بنتی ہیں طاقت کے واسطے، مٹی یہ کھاتا ہے، آخر یہ چونا مٹی اور پتھر نہیں ہے تو اور کیا ہے، کچھا یہ کھائے، پتے یہ کھائے، سبزیاں یہ کھائے، دنیا بھر کی چیزیں اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں، تو کائنات کی ہر نوع کی ایک غذا، ساری کائنات اس کی غذا، جمادات اور نباتات حیوانات اس کی غذا بنائی، ہر چیز اپنے پیروں سے چلتی ہے، اس کو سواریوں پر اٹھا کر چلایا گیا، جانور اس کی سواری میں، حیوانات اس کی سواری میں، نباتات اس کی سواری میں، جمادات اس کی سواری۔ ریلیں چلتی ہیں تو وہ حیوانات کی قسم میں سے نہیں ہے، جمادیں اس کی سواری بنی، گھوڑا، اونٹ، بیل یہ سب اس کی سواری بنتی ہے، تو حیوانات کے سروں پر یہ سوار، جماد کے سروں پر یہ سوار، نباتات لکڑیاں اس کی سواری میں صرف ہوں، سمندروں میں یہ سواری پر جائے، ہوا میں یہ سواری پر جائے، زمین کی پشت پر یہ سواری پہ جائے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو سواری دی گئی ہو، ہر ایک مجبور ہے اپنے پیر سے چلنے پر، اس کو مکرم معظم بنایا گیا، ساری کائنات اس کی سواری بن گئی، جو ساری کائنات اس کا لباس، درختوں کی چھال سے یہ لباس بنائے، روئی سے یہ لباس بنائے، جانوروں کی کھال کھسوٹ کر یہ لباس بنا لے، پٹو اس کے بنے، اب شیشے کے کپڑے سنا ہے کہ چلنے والے ہیں، لکڑی کے کپڑے بننے لگے ہیں، چھال کے کپڑے بنتے ہیں، تو ساری کائنات اس کا لباس، ساری کائنات اس کی غذا، ساری کائنات اس کی سواری۔ اتنا چہیتا اور پیارا انسان اللہ کے یہاں کہ ساری کائنات کو خدمت پر لگا رکھا ہے کہ کھانے دوڑے تو چھلے تسلیم خم کر دو، کھا لینے دو، لباس بنائے تو چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، بنانے دو لباس اس کو، سواریاں بنائے تو سر جھکا دو کہ یہ سوار ہو کر جائے، تو ساری چیزوں سے زیادہ اس کو ذاکر بننا چاہیے تھا، مگر سب چیزوں سے زیادہ اگر غافل ہے تو انسان غافل۔ پتھر بھی ذکر میں لگ جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ پتھروں کی شان یہ ہے کہ یتفجر منہ الانہار، اور بھی کچھ نہیں تو رو پڑتے ہیں پتھر، پانی بہ پڑتا ہے ان سے، اور بھی کچھ نہیں تو پتھر اوپر سے نیچے کو آ پڑتا ہے، یہ اس کی تواضع اور انکسار کی بات ہے، لیکن فرعونیت اور کبر اگر بھرا ہوا ہے تو انسان میں بھرا ہوا ہے کہ نہیں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے، نہ یہ تواضع سے نیچے جھکتا ہے اور گرتا ہے، حالانکہ پتھر گر بھی پڑتا ہے اور پانی بھی بہا دیتا ہے، تو سب سے زیادہ غافل اگر ہے تو انسان غافل ہے، اور ہونا چاہیے تھا سب سے زیادہ ذاکری تھی، اس لیے کہ انعامات کی بارش تھی۔ اس واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ ذکر اللہ چونکہ حیات ہے تو ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ بیٹھا ہو، اگر ایک بھرا مجمع غافلوں کا ہو، ایک اللہ کی یاد کرنے والا موجود ہے، وہ ایسا ہے جیسے اموات کے مردوں کے مجمع میں ایک زندہ بیٹھا ہوا ہو، اس لیے کہ زندگی نام بدن کا نہیں ہے بلکہ قلب کی زندگی۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، زندگی نام دل کی زندگی کا ہے،
اور دل کی زندگی اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، روٹی اور ٹکڑے سے دل کی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ بدن کی زندگی ہے جو روٹی سے ہوتی ہے، تو وہ اتنی عارضی ہے کہ روٹی ملنے میں دیر ہو جب بدن مرجھانے لگتا ہے، اور منقطع ہو جائے روٹی تو بدن کھل جاتا ہے، عارضی زندگی۔ لیکن قلب کی زندگی دوامی ہے، اس لیے کہ ذکر اللہ جو زندگی پیدا کرتا ہے وہ دوامی زندگی ہوتی ہے، وہ قائم ہو جاتی ہے نفس کے اندر۔ تو فرمایا گیا کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے غافلوں میں جیسے مردوں کے اندر کوئی شخص زندہ بیٹھا ہوا ہو۔ تو انسان اگر ذاکر بنے گا تو سارے ذاکروں پر بڑھ جائے گا، اور یہ غافل بنے گا تو سب سے زیادہ بدتر ہو جائے گا۔ مستحق تھا کہ زیادہ ذکر کرتا، بن گیا غافل، تو پتھر بھی اس سے اچھا، جانور بھی اس سے اچھے، درخت کی ٹہنیاں بھی اس سے اچھی، کیونکہ سب ذکر میں مشغول ہے، یہ سب سے زیادہ ذلیل اور بدتر۔ اور اگر ذکر پر آ جائے تو ہر ذاکر اس کے نیچے ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر جامع ہوگا جو اور انواع کو میں اثر نہیں۔ تو ذکری فی الحقیقت غذا ہے روح کی، اور ذکری فی الحقیقت زندگی ہے انسان کی۔ غذا روحانی ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور کمل اولیاء غذائیں قلیل ہوتی ہیں، قوتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ قوت در حقیقت یاد خداوندی سے پیدا ہوتی ہے ان میں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے ممانعت فرمائی امت کو کہ صوم وصال مت رکھو، یعنی روزے پر روزہ مت رکھو بلا افطار کیے، سحر بھی کھاؤ افطار بھی کرو، کھا پی کر اگلا روزہ رکھو۔ بلا کھائے پیے روزے پر روزے رکھتے چلا جانا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں، تو اس کی ممانعت فرمائی جاتی۔ احادیث میں ہے کہ آپ رکھتے تھے صوم وصال، 15 دن مسلسل روزہ ہے آپ کا، بلا کھائے پیے روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ نے ممانعت فرمائی تھی، اور خود حضور صوم وصال رکھتے ہیں۔ فرما ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ یہ کھلانا اور پلانا کیا تھا؟ یہ پلاؤ اور غزے کے دسترخوان نہیں اترتے تھے آسمان سے، وہ ذکر اللہ اور یاد حق غذا تھی جو روح میں پیوست تھی، اس سے روح زندہ تھی اور روح سے بدن زندہ تھی۔ تو اللہ کا ذکر جب رگ و پے میں سما جاتا ہے، غذاؤں کی حاجت کم ہو جاتی ہے آدمی کو، پھر زندگی کا دار مدار ذکر پر ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے واقعہ سنا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، کہ اخیر عمر میں یہ فرمایا انتقال سے چند ماہ پیش کر کہ اب بحمدللہ بقائے حیات کے لیے مجھے کھانے پینے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اتباع سنت کے لیے کھاتا اور پیتا ہوں، زندگی باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت نہیں رہی۔ تو جب ذکر اللہ رگ و پے میں رچ جاتا ہے، پھر زندگی کا دار مدار روٹی پر نہیں ہوتا، ذکر پر رہ جاتا ہے۔ خود اپنی ذکر سے آدمی زندہ ہوتا ہے، اپنے قوت روحانی سے اس کی بقا ہوتی ہے، اس کی حیات ہوتی ہے۔ تو اصل زندگی نام ہے فی الحقیقت یاد حق کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زندگی نام ہے، نام محبوب کا، وصال محبوب کا۔ محبوب کا نام آتا ہے تو محب اور عاشق میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہے اور رات دن اس کے دھیان میں غرق ہے، محبوب اس سے جدا ہو جائے، فراق میں پڑا ہوا گھل رہا ہے، گھلتے 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 چارپائی کو لگ گیا، ہلنے جلنے کی سکت نہیں، کھانا بھی چھوٹ گیا، پینا بھی چھوٹ گیا، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، ذکر محبوب میں ہر وقت گرفتار ہے، طاقت اٹھنے کی باقی نہیں۔ ایسے وقت کوئی آ کے کہہ دے کہ وہ آ گیا تیرا محبوب، ایک دم اٹھ بیٹھے گا، کہاں ہے؟ کس نے کہا؟ یہ جان کہاں سے آئی اس کے اندر؟ کیا اس نے کوئی روٹی کھائی؟ کیا کوئی یاقوتی کھائی؟ نام ہی تو آیا محبوب کا کہ مردہ ایک دم زندہ ہو گیا اور اٹھ بیٹھ۔ معلوم ہوا کہ زندگی نام ہے کسی محبوب چیز کے وصال۔ اب اگر کسی کو محبت ہو گئی روپے پیسے سے، تو جب تک روپے پیسے کا نام آتا رہے گا سامنے، اس میں زندگی ہے، اور وہ منقطع ہو جائے تو اس کی جان تو بن جائے گی۔ بعض آدمی دیوالیہ ہوتے ہیں، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ محبوب چھن گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ تو زندگی نام ہے وصال محبوب۔
کسی کو محبت ہو جائے کسی عورت سے، وہ جب تک پاس موجود ہے وہ زندہ ہے، وہ چلی جائے تو فراق میں گھل گھل کر جان دے دے گا آدمی۔ تو نام ہوا زندگی فی الحقیقت وصال محبوب۔ کسی کا محبوب دولت ہے، کسی کا محبوب عورت ہے، کسی کا محبوب عزت ہے۔ جن کا محبوب اللہ رب العزت ہے وہ اس کے نام پر زندہ ہے۔ جب تک ذکر حق ہے ان میں زندگی ہے، یہ منقطع ہو جائے ان کے لیے موت ہو جاتی۔ جن کا دل اٹک چکا ہے پروردگار حقیقی سے اور رب العزت سے، ان کی زندگی یہی ہے کہ وہ ہر وقت ذکر اللہ کیے جائیں، نام حق لیے جائیں۔ جب اس میں کمی آ جائے گی یوں محسوس ہوگا کہ ہم ختم ہو گئے۔ بردل سالک ہزاراں غم بود، گرز باغ دل خلال کم بود۔ سالک کے دل پر ہزاروں غم اور پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے غم کا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ باغ دل میں سے ذکر اللہ کا کوئی خلال کم ہو گیا ہے، تو موت کی برابر ہو جاتا ہے ایک ذاکر کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے اب میں زندہ نہیں۔ ذاکرین کے اوپر بعض اوقات قبض طاری ہوتا ہے، اس قبض میں کا اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ذکر اللہ باقی نہیں ہمارے اندر، اور حق تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس میں کمی آ گئی، تو بعض اوقات خودکشی کر لی ہے قبض زدہ لوگوں نے۔ اگر سنبھالنے والے موجود نہ ہوں اور مربی نہ سنبھالے تو قبض کی حالت میں خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے آدمی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آ چکی پہلی اور نبوت سے آپ سرفراز فرما دیے گئے، پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد میں وحی منقطع ہو گئی اور ایک عرصہ بیچ میں گزرا کہ انقطاع ہو گیا وحی۔ آپ کے قلب مبارک پر ایک غم اور ایک گھٹن طاری ہوئی اور قبض طاری ہوا۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں کہ اب زندگی کس کام کی جب وہ شے باقی نہیں جس سے محبت ہے، حتیٰ کہ ارادہ کر کے پہاڑ سے اوپر آئے کہ اپنے کو گرا دوں نیچے، کہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے چاہا کہ گر پڑے کہ پیچھے سے آواز دی کسی نے یا محمد۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی موجود نہیں تھا۔ تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے جب قبض کی تو موت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ سالک یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ جو زندگی نام ہے فی الحقیقت یاد خدا بندی کا، ذکر اللہ کا، یاد حق کا۔ ہم چونکہ رات دن مشغول ہیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اس لیے ہم نے زندگی اسی کو سمجھ لیا ہے۔ اس کوچ ایسے نابلد ہیں جو حقیقی زندگی کا سرچشمہ ہے، جو آ گئے اس کے اندر ان کی سمجھ میں آ گیا کہ حقیقی زندگی یہی۔ تو اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات، ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسے کوئی زندہ بیٹھا ہوا ہو مردوں کے اندر۔ تو مردنی ہے غفلت اور زندگی ہے ذکر۔ پھر اس کا عجیب اور عظیم ثمرہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں قانون مکافات ہے، جیسا انسان خود کرتا ہے ویسا ہی ادھر سے معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا گیا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جسے یہ پسند ہے کہ میں جلد اللہ سے جا ملوں، اللہ کو یہ پسند ہے، انتظار ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے ملے گا۔ جو ادھر سے معاملہ وہی ادھر سے معاملہ۔ تو فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو تو میں تمہاری یاد کروں، اگر تم ذکر اللہ کرو گے تو میں تمہارے نفس کا ذکر کروں گا۔ فرمایا گیا حدیث میں کہ اگر بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں، جو بھرے مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں ملائکہ کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جس نوع کا یہ ذکر کرے گا اسی نوع کا وہاں ذکر کرے گا۔ تو ذاکر جب ذاکر بنتا ہے تو انجام کار مذکور بن جاتا ہے۔ ادھر سے ذکر کیا ادھر سے اللہ نے ذکر کیا تو مذکور بن گیا۔ تو اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا تذکرہ رہے اللہ کے یہاں تو اللہ کا تذکرہ یہ شروع کر دو، جتنا یہ یاد کرے گا اتنا ہی وہ یاد کریں گے۔ دیکھیے اگر کسی بڑے حاکم کے یہاں، وزیر اعظم کے یہاں، پریزیڈنٹ کے یہاں آپ کا کچھ تذکرہ آ جائے اور آپ سن پائیں کہ آج میرا ذکر کیا تھا پریزیڈنٹ نے، تو عزت و افتخار سے سر اونچا ہو جاتا ہے، اخباروں میں چھاپتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ کیا آج پریزیڈنٹ نے۔
اس لیے کہ ایک بڑی ذات جو عزت والی کہلاتی ہے وہ کسی کو یاد کر لے تو بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے یہاں کسی کا تذکرہ ہو تو یہ تھوڑے فخر کی بات ہے، تھوڑی عزت کی چیز ہے کہ اللہ یاد کرے بیٹھ کر کسی کو۔ حق تعالیٰ کب یاد کریں گے؟ جب تم یاد کرو گے اسے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں۔ تو اگر کوئی یوں چاہتا ہے کہ میری یاد وہاں قائم ہو جائے، وہ اس کی یاد کو اپنے اندر قائم کر لیں۔ اگر وہ ہر وقت ذکر کریں گے وہاں بھی ہر وقت ذکر ہوگا، یہ گنڈے دار ذکر کرے گا وہاں بھی گنڈے دار ذکر ہوگا، یہ غافل بن جائے گا وہاں بھی غفلت بڑھتی جائے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ایسے مت بنو کہ اللہ کو بھلا دو تو تم اپنے نفس کو بھلا دو گے، اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جو لوگ قرآن یاد کر کے اسے بھول جائیں گے تو قیامت کے دن حق تعالی نابینا اٹھائیں گے اس بندے کو۔ وہ کہے گا کہ رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھا، میں تو بینا تھا دنیا میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى، ہم نے اپنی آیتیں تیرے سینے میں ڈالی تھی، تو نے انہیں بلا دیا، ہم نے تجھے بلا دیا۔ تو اگر یہ نسیان کا برتاؤ کرے گا ادھر سے بھی نسیان ہو جائے گا، یہ ذکر کا برتاؤ کرے گا ادھر سے بھی ذکر ہو جائے گا۔ فرما حق تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے کہ اے بندے تو اپنی تندرستی کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری بیماری کے زمانے میں میں تجھے یاد رکھوں، تو اپنی تونگری کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری مفلسی کے زمانے میں میں تجھے یاد رکھوں، تو صحت کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ بیماری کے وقت میں تجھے یاد رکھوں جب کوئی تیرا یاد کرنے والا نہیں ہوگا، تو اپنی دنیا میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری قبر میں میں تجھے یاد رکھوں۔ جو یہاں یاد کرے گا وہ یاد وہاں کام دے گی، جو یہاں بھول جائے گا تو وہاں بھی وہ قسم پرسی کے عالم میں ہوگا۔ اس لیے ذکر اللہ نہ صرف کائنات کی روح ہے بلکہ انسان کی بھی روح ہے، انسان کی روح کی روح ہے۔ اگر ذکر منقطع ہو جائے تو روح پر مردنی چھا جاتی ہے۔ اگر احساس ہو، فرق یہ ہے کہ سیاہ کپڑے پر ہزاروں دھبے ڈال دو احساس نہیں ہوگا کہ اس پہ دھبا ہے اس لیے کہ خود رنگی سیاہ، اور سفید کپڑے پر ذرا سا دھبا لگا دو تو نمایاں ہوگا، محسوس ہوگا۔ جن کے قلوب میں غفلت رچ چکی ہے ان میں اگر 10 غفلتیں بڑھ جائیں احساس نہیں ہوگا کیونکہ غفلتوں میں رنگا ہوا ہے دل، لیکن یاد کرنے والا اگر منٹ پر غافل ہو اسے احساس ہوگا کہ کیا چیز چھن گئی میرے اندر سے۔ تو احساس پیدا کرنا چاہیے ذکر اللہ کا۔ زندگی یہی ہے، فرق انفرادی زندگی بھی اسی میں ہے، اجتماعی زندگی بھی اسی میں۔ زندگی نام ہے فی الحقیقت شیرازہ بندی کا، موت نام ہے شیرازہ بکھر جانے۔ یہ بدن آگ پانی ہوا مٹی جمع شدہ موجود ہے، کہا جائے گا زندہ ہے۔ قبر میں جا کے ریزہ ریزہ ہو کے اجزا بکھر جائیں گے، کہا جائے گا کہ موت آ گئی۔ تو ذکر اللہ روح کو بدن سے ملائے رکھتا ہے اور بدن کے اجزاء کو جمع رکھتا ہے۔ تو ذکر اللہ روح ہے انسان کی، زندگی ہے انسان کی۔ یہ نہ ہو تو آدمی کی زندگی ختم۔ اس واسطے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی لمبی تقریر کی جائے، مقصد اس حدیث کی تشریح اور اس کا ترجمہ تھا کہ اس کی عادت ڈالی جائے ذکر اللہ کی، اور اس کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جو اصل اور بنیادی ہے وہ تو فرائض کی ادائیگی ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کے فرائض۔ نماز ہے، فرمایا گیا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تو نماز ذکر اللہ ہے، یاد حق۔ حج کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا گیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ حج کے ایک رکن پر کہیں ذکر اللہ، کہیں استغفار، کہیں توبہ، کہیں یاد حق، تو حج کا مقصد بھی ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد بھی ذکر ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد بھی فی الحقیقت ذکر ہے۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔
قربانیاں تم کرتے ہو، یہ گوشت پوست اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تقویٰ اور وہ ذکر اور یاد حق پہنچتی ہے جو قربانی کے وقت تم نام لیتے ہو اور نیت کرتے ہو قلب میں، وہ چیز جاتی ہے اللہ تک، یہ اس کی علامت ہے۔ تو بہرحال قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، حج ہو، یہ سب ان کی روح ذکر اللہ بتلائی گئی ہے۔ تو ذکر کرنے کا بنیادی طریق تو فرائض شریعہ کی ادائیگی ہے، یہ تو اصل ذکر ہے۔ لیکن اصل ذکر کے ساتھ ساتھ امر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں اللہ کی یاد کرو ذکر کثیر کے ساتھ۔ تو ایک ذکر اصل ہے وہ فرائض ہے، اور ایک ذکر زائد اور ذکر کثیر ہے وہ اس کے اوپر۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک موقت اور ایک غیر موقت۔ موقت طریق یہ ہے کہ صبح اور شام کا وقت مقرر کر کے کچھ تسبیح اور تحلیل کر لیا کرے آدمی بیٹھ کے، صبح کی نماز کے بعد بیٹھ گئے، فرض کیجئے کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اسی طرح شام کو پڑھ لیا۔ فرمایا گیا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، کہ تسبیح کرو اللہ کی کچھ صبح کو، کچھ شام کو، کچھ دوپہر۔ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام تسبیح کرو اللہ کی۔ تو یہ ہے موقت طریق کہ ایک وقت باندھ کر کچھ تسبیحات پڑھ لے آدمی، 100 مرتبہ نہ ہو 33 مرتبہ پڑھ لو، 33 مرتبہ نہ ہو کچھ اور کم کر لو، مگر ایک عدد معین کر کے، ایک وقت معین کر کے نبھا دو اس کو۔ حدیث میں ہے کہ خیر الامور ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اور دوام برتا جائے، وہ قلب میں جڑ پکڑ لیتا ہے، رسوخ پیدا کرتا ہے۔ پہاڑ کی ایک سل ہے، اس پر گرد پڑ گئی، آپ نے لاکھوں من پانی بہا دیا، گرد دھل گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر پڑ جائے گی۔ تو منو پانی بہا دینے سے ظاہری صفائی آ جاتی ہے، مگر کوئی اندر نمی نہیں پہنچتی چٹان کے اندر۔ لیکن اگر ایک قطرہ آپ گراتے رہیں برس دن تک تو پتھر کی سل میں سوراخ پیدا ہو جائے گا۔ تو تھوڑا تھوڑا عمل ہو تو قلب میں جڑ قائم ہو جاتی ہے، اور ایک دن آپ نے 50 نمازیں پڑھ لی ہے، پھر غائب ہوئے تو برس دن تک غائب، تو گرد دھل جائے گی، اجر مل جائے گا، لیکن قلب میں کوئی ملکہ، کوئی بنیاد، کوئی جڑ نہیں قائم ہوگی۔ تو تھوڑا عمل ہو مگر دوام کے ساتھ ہو، وہ کارآمد ہوتا ہے، دل میں ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، جڑ قائم ہو جاتی ہے۔ تو 100 مرتبہ نہ ہو 50 دفعہ صحیح، 50 دفعہ نہ ہو 21 دفعہ صحیح، 11 ہی مرتبہ صحیح، مگر نام حق لیا جائے ایک مقرر وقت تک، کچھ تلاوت کر لی، کچھ تسبیح، کچھ تحلیل، کچھ تکبیر، چاہے 10 منٹ میں ہو مگر پابند ہو جائے آدمی، 40 دن کے بعد خود محسوس ہوگا کہ کیا اثر میرے قلب کے اندر قائم ہوا۔ من اخلص للہ 40 صباحا تجری من قلبہ ینابع الحکمت، حدیث میں ہے کہ کسی عمل کو 40 دن خلوص کے ساتھ مسلسل کرے تو قلب میں سے حکمت کا چشمہ پہ پڑتا ہے آدمی، ایک بنیاد قائم ہو جاتی ہے یاد حق کی، جس کی جیسی مناسبت ہے ویسی معرفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک ذکر کی یہ صورت ہے ذکر کثیر کی کہ مقررہ وقت پر آدمی کچھ اللہ کا نام لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر مقررہ طریق پر عادت ڈالے آدمی کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلتا رہے اس کی زبان میں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، وضو سے بے وضو، کوئی قید نہیں۔ مہینہ 2 مہینہ تو تکلف کر کے عادت ڈالنی پڑے گی، اور جب عادت پڑ جائے گی تو بے اختیار اللہ کا نام زبان پہ جاری ہوگا۔ کوئی حادثہ پیش آئے گا، گر پڑے آپ، فوراً الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلے گا۔ یہ نہیں نکلے گا کہ لوگوں دوڑو مجھے بچاؤ، اللہ کا نام نکلے۔ تو ابتداً تکلف کرنا پڑے گا، جب عادت پڑ جائے گی تو پھر خود بخود بے ارادے بھی ذکر حق شروع ہو جائے گا زبان کے اوپر، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت بھی بلا ارادہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، تمہارا حشر
اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی، اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری ہے۔ اگر زندگی گزاری ہے اللہ کے نام کی مشق پر، موت کے وقت یقیناً اللہ کا نام زبان پر جاری ہوگا، اور جب مرے گا آدمی اللہ کا نام لیتا ہوا تو قبر سے جب اٹھے گا وہی نام زبان پر جاری ہوگا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ میں در حقیقت موت میں ہوں اور اللہ کا نام لے رہا ہوں، بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ تو میدان محشر۔ عادت جب پڑتی ہے آدمی کو تو غیر ارادی طور پر وہ جاری ہو جاتی ہے چیز۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عبادت ابتدا میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، بعد میں عادت بنتی ہے، اخیر میں جا کے عبادت بنتی ہے۔ اور حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10۔ بچہ جب 7 برس کا ہو تو نماز کی تاکید کرو، اپنی ساتھ لاؤ مسجد میں۔ اگر نہیں مانتا اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھو۔ ظاہر بات ہے کہ 7 برس کے بچے کو جب آپ مار کر نماز پڑھائیں گے وہ نماز اللہ کی تھوڑا ہی ہوگی، وہ تو باپ کی ہوگی، وہ تو مار پٹائی کے ڈر کی نماز ہوگی۔ وہ سجدے میں جائے گا اور کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے کہ باپ کھڑا ہوا ہے نہیں۔ اگر دیکھا کھڑا ہوا ہے تو بڑے خشوع سے سجدہ کرے گا، دیکھا باپ کھسک گیا تو وہ بھی چل کے کھسک جائے گا تھوڑی دیر میں۔ وہ باپ کی نماز ہے، دکھلاوے کی ہے، حقیقی نماز نہیں۔ 7-8 برس کی عمر تک تو یہ ریاکاری رہی، 10 برس کی عمر میں آیا تو عادت پڑ گئی، کوئی شعور نہیں، سمجھ نہیں، نماز کی حقیقت منتشف نہیں، ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ گھر سے نکلے مسجد تک آ گئے، جماعت میں کھڑے ہو گئے، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، اس کے اندر حقیقت کیا ہے، یہ کوئی عبادت ہے یا طاعت ہے، ایک عادت ہے۔ تو ابتداءً ریاکاری تھی، باپ سے دکھلاوے کی نماز، کرتے کرتے عادت پڑ گئی تو عبادت ہو گئی۔ 15-20 برس کے بعد جب آثار و کیفیات جاری ہوں گے تب سمجھے گا کہ یہ ہے کوئی عبادت، اب عبادت بنے گی وہ آپ۔ تو ہر عبادت ابتدا میں ریاکاری ہوتی ہے، بعد میں عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ مگر اس کے باوجود شریعت نے حکم دیا کہ ریاکاری سے صحیح مگر پڑھواؤ نماز، عادتی کے طور پر صحیح مگر پڑھواؤ نماز تاکہ بن جائے عبادت۔ تو اگر کوئی شخص ذکر اللہ کرنے آئے، دل میں خیال یہ گزرے کہ یہ تو ریاکاری ہے، لوگ یوں کہیں گے کہ بڑے صوفی بن گئے، بڑے نمازی آئے، بڑے ذکر کرنے والے آئے، تو سمجھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، دکھلاوے کے لیے تم ذکر اللہ کرو، کرتے رہو، یہ ذکر خود کھینچ لے گا اور قلب کے اندر رچ جائے گا کہ ابتداءً بہر دین و بہر دنیا بہر نام اللہ اللہ کر جمائے، وہ دنیا کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے ہو، نام دیتے رہو اللہ کا، وہ نام خود کھینچ لے گا اپنی طرف۔ سفیان ثوری کہتے ہیں محدثین میں بہت عجیب رتبہ ہے، طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ۔ ہم نے علم حاصل کیا تھا دنیا کے کہ علم پڑھ کر کچھ شہرت کمائیں گے، کچھ نام و نمود ہوگا، ممکن ہے کچھ پیسے بھی مل جائیں، دنیا کے لیے سیکھا تھا۔ مگر جب آ گیا علم تو علم نے انکار کیا، کہا میں دنیا کے لیے نہیں، میں تو اللہ ہی کے لیے ہونا چاہتا ہوں، آخر ہمیں بھی اللہ سے جا ملا۔ تو علم آدمی چاہے دنیاوی غرض سے سیکھے مگر سیکھ لے، علم آ کے سیکھ کر پھر وہیں پہنچاتا ہے جو اس کا مقام۔ تو علم پس رہنا نہیں چاہتا، علم بلندی کی چیز ہے، آپ جتنا ہی پس رہیں گے وہ گھسیٹ کے پھر آپ کو لے جائے گا۔ کہ اللہ بلند ہے، اس کا نام بھی بلند ہے، اس کا ذکر بھی بلند ہے۔ ایک بلند چیز کو جب آپ زبان پر رکھیں گے، چاہے اس کی غرض بنی ہے سخت ہو، مگر انجام کار وہ رفعت کی طرف جائے گا، آپ کو بھی لے جائے گا، خود کھینچ لے گا۔ اس واسطے صبح اور شام کچھ نہ کچھ اللہ کا نام، اگر ویسے یاد نہ آئے کوئی تسبیحات میں، تسبیح مذکرات میں سے یاد دلا دے، تسبیح دیکھ کر خامخواہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تسبیح مذکرات میں سے یاد دہانی کرنے والی، اگر یہ شبہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑے صوفی بنے تو حضرت جنید بغدادی ہے کہ لوگوں کے خیال سے چھوڑ دینا ذکر کا یہ شرک میں داخل۔ اس واسطے اس کی پرواہ مت کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر دو،
ضمیر سے معاملہ ہے رب تعالیٰ کا، لوگوں سے نہیں۔ آپ جب اپنے قلب میں خالص اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اگر آئے کہ میں دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، یہ شیطان کی طرف میں لاہور پڑ گیا، اپنے کام میں لگی، کوئی ملامت کرے کرنے کی۔ ملامت جبھی کارگر ہوتی ہے جب عشق ناتمام ہوتا ہے، جب محبت کامل ہوتی ہے پھر ملامت کروں کی ملامت کوئی اثر نہیں کرتی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، جب ایران فتح ہوا تو حضرت حذیفہ ایران پہنچے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، وہاں متمدن ملک تھا ایران کا۔ اس زمانے میں دو ہی بڑی حکومتیں، ایک قیصر کی حکومت، رومیوں کی حکومت جو عیسائیوں کے ہاتھ میں، اور ایک کسریٰ کی حکومت جو پارسیوں کے ہاتھ میں۔ باقی ساری حکومتیں ان کے ماتحت تھیں یا ان کے زیر اثر۔ جو صورت آج روس اور امریکہ کی ہے وہی اس زمانے میں ایران کی اور امریکہ کی تو بڑی سلطنت تھی، ایران کی اور کسریٰ کی حکومت تھی، تو ایک بڑا اونچا تمدن۔ یہ کھانا کھانے بیٹھے حذیفہ ابن یمان اور ایک فارسی غلام کھڑا ہوا کھانا کھلا رہا تھا، پانی وانی اس کے ہاتھ میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سے لقمہ بھی اٹھوا کر لی، انہوں نے جلدی سے ادب کے ساتھ لقمے کو اٹھا کر مٹی کھاڑی اور تناول فرما دی۔ ایرانی غلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ ملک تو وہاں مقدم ہو، یہاں تہذیب کے خلاف ہے یہ بات۔ لوگ کہیں گے بڑے حریف ہیں، ایک ایک لقمے کے اوپر جان دیتے ہیں، مٹی تک جھاڑ کے کھا گئے لقمے کی، یہ ہند کی لگی ہے تو ایسا نہ کیجیے، یہ تمدن والوں کا ملک۔ حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحَمَقَةِ، کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کی بدولت؟ وہ اس درجہ وہ سنت عزیز اور محبوب تھی کہ فارسیوں کا پورا ملک اتنا عزیز نہیں تھا، پوری تہذیب و تمدن اتنا عزیز نہیں تھا جتنی ایک سنت عزیز۔ جب محبت کامل ہوتی ہے تو ملامت جیسی ملامت اثر نہیں کرتی۔ ملامت سے منفعل ہونا جبھی ہوتا ہے جب اندر اپنے خامی ہوتی ہے۔ اس واسطے خامی کو رفع کیجیے، اور خامی رفع ہونے کی یہی صورت ہے کہ ذکر اللہ یاد حق کی عادت پڑ جائے۔ جب 24 گھنٹے اللہ کا نام دل اور زبان سے ہوگا، محبت اور معرفت پڑ جائے گی، پھر ملامت کرنے والے 1000 ملامت کریں گے، کوئی اثر نہیں ہے۔ ان پر ہنسی آئے گی کہ یہ احمق ہے، روک رہے ہیں اس چیز سے، آپ خود منفعل اور شرمندہ نہیں ہو گے۔ تو بہرحال یہ حدیث بتلاتی ہے کہ زندگی حقیقت میں ذکر اللہ کا نام ہے، اور جب کائنات اور جمادات اور نباتات کی زندگی اس سے ہے تو انسان کی زندگی کیوں نہیں ہوگی؟ اس سے سب سے زیادہ ذاکر انسان کو رہنا چاہیے، تبھی وہ زندہ ہوگا، زندہ جاوید بن جائے۔ بس مولانا کی تعمیر حکم کے لیے یہ چند کلمے میں نے عرض کر دیے۔ حدیث کی طرح کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم کو یاد الہی اور ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا